اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَخَذْنَا اور جب ہم نے پکڑا میثاقکم تم سے وعدہ لا تسفکون نہ تم بہاؤ دماءکم اپنے خونوں کو آپس میں ایک دوسرے کو قتل نہ کرو ولا تخرجون اور نہ تم نکالو انفسکم اپنی جانوں کو من دیارکم اپنے ہی گھروں سے، یعنی کہ اپنے آپ کو اور دوسروں کو گھر سے بے گھر نہ کر دو۔ ثم اقررتم تم نے اس بات کا اقرار کیا وانتم تشہدون اور تم گواہ تھے۔ یہاں جو خطاب ہے مدینہ کے یہودیوں کا ہو رہا ہے، مدینہ کے یہودیوں سے ہو رہا ہے۔ مدینہ کے یہودیوں سے کہا جا رہا ہے کہ ایک تو اس بات پر اقرار کرو کہ تم آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے، اور دوسرا یہ کہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر نہ کرو گے۔ پھر ذرا یاد کرو ہم نے تم سے مضبوط عہد لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کا خون نہ بہاؤ گے اور نہ ایک دوسرے کو گھر سے بے گھر کرنا، تم نے اس بات کا اقرار کیا تھا۔ ثم انتم اور تم وہی لوگ ہو، ہؤلائی وہی لوگ ہو، تقتلون جو اپنے بھائی بند کو قتل کرتے ہیں، انفسکم اپنے بھائی بند، وتخرجون اور نکالتے ہو تم، فریقاً ایک فرقے کو، منکم تم میں سے ایسا ہے، من دیارہم جو ایک دوسرے کو ان کے گھروں سے بے دخل کر دیتا ہے، تظاہرون تم مدد کرتے ہو، علیہم ان کی بالاسم گناہ کے ساتھ، والعدوان اور زیادتی کے ساتھ، وَإِن یأتوکم اگر وہ تمہارے پاس آئیں اسارا قیدی بن کر، تو فادوہم تم فدیہ دے کر ان کو چھڑوا لیتے ہو، وَهُوَ مُحَرَّمٌ اور وہ پہلے ہی حرام کر دیا گیا تھا، علیکم تم پر، اخراجہم ان کا نکالنا، افتؤمنون اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کیا تم کتاب کے بعض حصے کے ساتھ ببعض الکتاب بعض کے کتاب کے بعض حصے کے ساتھ ایمان لاتے ہو، وتکفرون اور تم کفر کرتے ہو ببعض بعض کتاب کے حصے کے ساتھ، فما جزاء پس یہ بدلہ ہے، من یفعل جو کوئی کرے ذالک منکم تم میں سے، الا مگر خزی رسوائی ہے، فی الحیات الدنیا دنیا کی زندگی میں بھی، ویوم القیامتی اور قیامت والے دن بھی، یردون وہ پلٹا دیے جائیں گے، الی اشد العذاب سخت عذاب کی طرف، وما اللہ اور اللہ تعالیٰ نہیں ہے غافل اما تعملون جو تم عمل کرتے ہو۔ اب یہاں جو ہے یہودیوں سے کہا گیا تھا کہ تم نے لڑائی کرنی ہی نہیں ہے، لیکن انہوں نے کتاب کے ایک حصے پر عمل کیا اور دوسرے کا انکار کر دیا۔ با محاورہ سنیں، مگر آج وہی تم ہو کہ اپنے بھائی بندوں کو قتل کرتے ہو اور اپنی برادری کے کچھ لوگوں کو بے گھر کر دیتے ہو، ظلموں اور زیادتی کے ساتھ ان کے خلاف جتھے بندیاں کرتے ہو، اور جب وہ لڑائی میں پکڑے ہوئے تمہارے پاس آتے ہیں تو ان کی رہائی کے لیے فدیہ کا لین دین کرتے ہو، حالانکہ انہیں ان کے گھر سے نکالنا ہی سرے سے تم پر حرام کر دیا گیا تھا۔ تو کیا تم کتاب کے ایک حصے پر ایمان لاتے ہو اور دوسرے حصے کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ پھر تم میں سے جو لوگ ایسا کریں ان کی سزا اس کے سوا اور کیا ہے کہ دنیا کی زندگی میں بھی ذلیل و خوار ہو کر رہیں گے اور آخرت میں بھی شدید ترین عذاب کی طرف پھیر دیے جائیں گے۔ اللہ ان حرکات سے بے خبر نہیں ہے جو تم کرتے ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے پہلے مدینہ کے اطراف کے یہودی قبائل نے اپنے ہمسایہ عرب قبیلوں اوس اور خزرج سے حلیفانہ تعلقات قائم کر رکھے تھے۔ جب ایک عرب قبیلہ دوسرے قبیلے سے جنگ کرتا تو دونوں جو ہے حلیف یہودی قبیلے اپنے اپنے جو ہے دوستوں کا ساتھ دیتے اور ایک دوسرے کے مقابلے میں کھڑے ہو جاتے۔ یہ فعل صریح طور پر کتاب اللہ کے خلاف تھا اور وہ جانتے بوجھتے کتاب اللہ کی خلاف ورزی کیا کرتے تھے، مگر لڑائی کے بعد
جب ایک یہودی قبیلے کے قیدی جنگ میں دوسرے قبیلے کے پاس آتے تو غالب قبیلہ فدیہ دے کر انہیں چھڑاتا، اور مغلوب جو قبیلہ ہوتا وہ فدیہ دے کر انہیں چھوڑ دیتا۔ غالب قبیلہ فدیہ لے کر انہیں چھوڑتا اور مغلوب قبیلہ فدیہ دے کر انہیں چھڑاتا، اور اس فدیہ کے لین دین کو جائز ٹھہرانے کے لیے کتاب اللہ کو استعمال کرتے تھے۔ گویا اللہ تعالیٰ نے تو کتاب میں یہاں تک لکھ دیا تھا کہ تم نے آپس میں لڑنا ہی نہیں، لیکن یہ اللہ کے ایک فرمان پر تو عمل کرتے اور دوسرا جو ہے حکم ٹھکرا دیتے اور پھر آپس میں جنگ کرتے۔ یہاں یہ یاد رکھنا چاہیے کہ یہ جو ہے اوس جو تھا وہ بنی قریظہ کے ساتھ تھا، اوس جو تھا بنی قریظہ کے ساتھ تھا، اور جو تھے خزرج کے لوگ وہ بنی قینقاع اور بنی نذیر کے ساتھ تھے۔ تو جب یہ دیکھتے نا کہ ایک نے دوسرے کے ساتھ چھیڑا خانی کی ہے تو دوسرے بھی نکل آتے ایک دوسرے کا ساتھ دینے کے لیے۔ یہاں جو ہے یہی مینشن کیا جا رہا ہے کہ یہ سب کچھ کیوں کرتے تھے۔ یہ اس لیے کرتے تھے چند سکوں کی خاطر کہ فدیہ دے کے ہم، یعنی کہ کچھ پیسے دے کے ہم اپنے قیدیوں کو چھڑوا لیں گے، اور یہ صرف جو ہے دنیا کا متاع ہے جو یہی رہ جانا ہے۔ اور اگلی آیت جو ہے وہ اسی کی عکاسی کر رہی ہے۔ اولئک الذین، یہی لوگ، نشتروا الحیات الدنیا، جنہوں نے خرید لیا دنیا کی زندگی کو، بالآخرۃ، آخرت کے بدلے، فلا یخفف، نہ ہلکا کیا جائے گا، عنہم العذاب، ان سے عذاب، ولا ہم ینصرون، اور وہاں قیامت والے دن وہ نہ ہی مدد دیے جائیں گے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا، اور ہم نے دی موسیٰ علیہ السلام کو، موسیٰ الکتابہ، موسیٰ علیہ السلام کو کتاب، وَقَفَّيْنَا، اور ہم نے پے در پے بھیجے، من بعدہ، اس کے بعد، بالرسول، رسول، وَآتَيْنَا، اور ہم نے دی عیسیٰ ابن مریم البینات، عیسیٰ بن مریم کو بینات، روشن نشانیاں، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے مدد دی اس کو، بروح القدوس، روح قدوس کے ساتھ، افکلما، اور پس جب کبھی بھی، جاءکم، تمہارے پاس، رسولم، کوئی رسول آیا، بما لا تہوا، لا تہوا، نہ چاہا، انفسکم، تمہاری جانوں نے، کو مستکبرتم، یہ صرف اس لیے کہ تکبر کرتے ہوئے، ففریقم، اور ایک فرقہ ایسا تھا، کذبتم، جو جھٹلا دیتا تھا، وفریقن، اور ایک فرقہ ایسا تھا، تقتلون، جو قتل کر دیا کرتا تھا رسولوں کو۔ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کے بعد پے در پے رسول بھیجے، آخر کار عیسیٰ بن مریم کو روشن نشانیاں دے کر بھیجا اور روح پاک سے اس کی مدد کی۔ پھر یہ تمہاری جو ہے کارسازیاں کیا تھی کہ جب بھی کوئی رسول تمہاری خواہش نفس کے خلاف کوئی چیز لے کر تمہارے پاس آیا تو تم نے اس کے مقابلے میں سرکشی کی، کسی کو جھٹلایا اور کسی کو قتل کر ڈالا، اور کہتے ہیں بنی اسرائیل میں اللہ تعالیٰ نے پے در پے رسول بھیجے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے تقریباً 1925 برس تک ان کے درمیان موجود رہے، ان میں تبلیغ کرتے رہے، اور اس کے بعد جو ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، اور وہ بھی 33 برس تک جو ہے ان میں تبلیغ کرتے رہے، لیکن ان کی نفسوں نے سرکشی کرتے ہوئے ان کو جھٹلا دیا۔ یہاں روح پاک سے مراد جو ہے علم وحی بھی ہے، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام جو وحی کا علم لے کے آتے تھے، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ بھی مراد ہیں۔ اور روشن نشانیوں سے مراد جو ہے یہ
کھلی کھلی علامات جنہیں دیکھ کر حق کا طالب انسان یہ جان سکتا ہے کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے نبی تھے۔ وقالو، اور کہنے لگے، قلوبنا، ہمارے دل، غلفن، پردے میں ہیں، یا ان پر غلاف چڑھا ہوا ہے، بلکہ لعنہم اللہ، اللہ نے لعنت کی ہے، بکفرہم، ان کے کفر کے سبب، یعنی انکار کے سبب، فقلیلم، اور تھوڑے سے ہیں، ما یؤمنون، جو ایمان لائے۔ وہ کہتے ہیں ہمارے دل محفوظ نہیں ہیں، اصل بات یہ ہے کہ ان کے کفر کی وجہ سے ان پر اللہ کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے وہ کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ اس آیت میں صاف جو ہے پچھلی آیت کا جواب ہمیں مل رہا ہے اگر ہم اسے توجہ سے سنیں، یعنی اپنے دین کے سوا کسی بات کا ان پر اثر نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا حق بات اثر اسی وقت کرتی ہے جب تعصب انسان نکال دے، کیونکہ اس سے پھر تمام معاملات جو ہے وہ بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ لیکن یہ ہٹ درہم لوگ جو ہوتے ہیں نا، انہیں عقیدے کی مضبوطی سمجھتے ہیں اور اسے ایک خوبی شمار کرتے ہیں، حالانکہ یہ کوئی خوبی نہیں ہے کہ اپنے جو ہے موروثی عقائد پر جمے رہنا اور قوی دلائل کے ثابت ہونے پر یقین نہ کرنا۔ اسی کو اس آیت میں جو ہے مینشن کیا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انہی کے ہٹ درم ہونے کے سبب اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت فرمائی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حق بات سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی خیر خلقہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔